حلال و حرام بتلانے والا ہے اور تم ان حلال و حرام پہ عمل کرنے والے ہو. تمہارے جیسا تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ تمہیں تو معلوم ہی نہیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. تمہیں تو قرآن کا مطلب بھی نہیں معلوم. اگر معلوم ہوتا تو بیوی سے معنی کیوں پوچھتا؟ اسی لیے تو اللہ نے کہا سورہ توبہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا. تم اس وقت تک مومن نہیں ہو جب تک اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ میرے محمد کو نہ چاہو. بھائی قرآن ہے. تم اس وقت تک مومن نہیں ہو جب تک اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے بھائی بہنوں سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ میرے محمد کو نہ چاہو. یعنی محمد اولاد مانگے دے دو، محمد ماں باپ مانگے دے دو، محمد مال مانگے دے دو، تو کسی نے اولاد دی نہیں دی. افسوس تو یہی ہے کہ جس ابو طالب نے ساری اولاد محمد پہ قربان کی وہ تو مومن نہیں. پہنچ رہی ہے بات ادھر، پہنچ رہی ہے. کمال ہو گیا بھائی، کمال ہو گیا. جس ابو طالب نے ساری اولاد محمد پہ قربان کر دی وہ تو مومن نہیں، اور جسے کسی میدان میں کوئی چوٹ بھی نہیں آئی امیر المومنین. اچھا بھائی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. میرے بھائی ابھی پڑھ رہے تھے، میرے دوست ہے نا، پڑھ رہے تھے. تو یہ ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. پڑھا نہیں پڑھا ہمیں کیا معلوم. کلمہ نہیں پڑھا، محمد کا نکاح تو پڑھا نا. کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن محمد کا نکاح پڑھا تھا. اچھا اگر کلمہ نہیں پڑھا تھا تو اس آیت کو قرآن سے نکال دو. سورہ مائدہ کی آیت ہے 5واں سورہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولھم منکم فانہ منہم. خبردار مومنو، یہودیوں سے مدد مت مانگنا ورنہ تم یہودی بن جاؤ گے. عیسائی سے مدد مت مانگنا ورنہ تم عیسائی بن جاؤ گے. تو اگر یہودی سے مدد مانگو گے یہودی بن جاؤ گے، عیسائی سے مدد مانگو گے عیسائی بن جاؤ گے. میرے محمد نے ساری زندگی ابو طالب سے مدد مانگی. میں شکر گزار، میں شکر گزار. کمال ہو گیا بھائی، بالکل کمال ہو گیا. بھائی کھڑے ہوئے دوستوں تک بات پہنچ رہی ہے ان تک بات. بھائی سیدھی سی بات ہے، اللہ منع کرتا ہے یہودی سے مدد مت مانگنا، عیسائی سے مدد مت مانگنا ورنہ تم عیسائی اور یہودی بن جاؤ گے. میرے محمد نے ساری زندگی ابو طالب سے مدد مانگی. اب یا رسالت بچا لو یا پھر مانو کہ ابو طالب مومن تھا. اچھا بھائی ٹھہر جاؤ، بڑے کام کا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. بڑے کام کا جملہ، ابو طالب نے محمد کا نکاح پڑھایا. سب کہتے ہیں نا متفق بین الفریقین، اس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے. سنی شیعہ سارے بھائی مانتے ہیں، سب کہتے ہیں، مسلمانوں کا ہر فرقہ کہتا ہے کہ ابو طالب نے نبی کا نکاح پڑھایا تھا. میں نوجوان دوستوں کو ہدیہ کر رہا ہوں بڑے کام کا جملہ، تاریخی جملہ، ساہیوال کے پڑھے لکھے لوگوں کو ہدیہ کر رہا ہوں اور بڑے کام آئے گا. ابو طالب نے محمد کا نکاح پڑھایا، محمد کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا. کمال ہو گیا. ہمارے محمد نے ایک وقت میں 11 سے 12 ازواج رکھی. میرا محمد ایک وقت میں 11 سے 12 ازواج کے درمیان رہا اور صرف ایک کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا، محمد کا اور خدیجہ کا. تو جس کا نکاح کافر نے پڑھایا اس کی نسل تو ملتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ادھر جو میرے بھائی بیٹھے پہنچ رہی ہے بات سیدھے ہاتھ کی طرف، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ یا رسول اللہ، یا علی، امام زمانہ بلند تر دیکھو نعرہ حیدری تک آ گیا. میں نعرہ حیدری تک آ گیا. بڑے کام کے جملے ہیں. اب شروع ہو رہا ہے نعرہ حیدری. گھبراؤ گے تو نہیں. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، جب کوئی نعرہ حیدری لگائے نا تو جواب زور سے دیا کرو. جواب زور سے دیا کرو. یہ میں ایسے ہی ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کہہ رہا کہ سن لیا میں نے تو کہہ دیا.
کہ نعرہ حیدری کوئی لگائے تو جواب زور سے دیا کرو، یا علی زور سے کہا کرو. بھائی ایک ہوتی ہے دعا اور ایک ہوتی ہے ندا. دعا کے معنی ہے پکارنا، ندا کے معنی بھی پکارنا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. دعا آہستہ بھی ہوتی ہے، زور سے بھی ہوتی ہے، لیکن ندا ہمیشہ زور سے ہوتی ہے. نبی نے کہا تھا نادے علیین. ٹھیک ہے، شکر گزار. حکم تو یہی تھا کہ نادے علیین، علی کو پکارو تو زور سے پکارنا علی کو. لیکن ٹھہر جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ. بڑے کام کا جملہ. نکاح پڑھایا ابو طالب نے، نکاح پڑھایا ابو طالب نے. کمال ہو گیا، بالکل ہی کمال ہو گیا. نکاح پڑھانے سے پہلے ایک صندوق کھولا. صندوق ابراہیم کی قبا نکالی، محمد کو پہنائی. نہیں موڈ نہیں ہے، موڈ نہیں ہے میرے نوجوان بھائیوں کا. موڈ ہے تو میں پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ ہے موڈ؟ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. میں اگر ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں نا، ممبر کے نیچے بھی غیر ذمہ داری سے بات نہیں کروں گا. یہ تو بہت بڑی جگہ ہے، یہ بہت بڑی جگہ ہے. میرے پاس حوالہ ہے، میرے پاس کتاب ہے، کتاب پڑھ کے بول رہا ہوں، سنی سنائی بات پہ نہیں بول رہا. بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. میرے ابو طالب نے جب محمد کو دولہا بنایا ہے تو صندوق کھولا، ابراہیم کی قبا نکالی، محمد کو پہنائی. اسماعیل کی ردا نکالی، محمد کو پہنائی. موسیٰ کی جوتیاں نکالی، محمد کو پہنائی. ابو طالب یہ کیا ہو گیا؟ ابراہیم کی قبا، اسماعیل کی ردا، موسیٰ کی جوتیاں، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئیں؟ یہی تو بتلانا تھا، یہی بتلانا تھا کہ ابو طالب کافر کا نہیں، وارث انبیاء کا نام ہے. جملہ تو میں اب ہدیہ کروں گا، جملہ تو بڑے کام کا ہے. بھائی کمال ہو گیا. ابو طالب نے میرے نبی کا نکاح پڑھایا اور خطبہ نکاح میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من نسل ابراہیم. حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا. حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا. کمال ہو گیا. چلو قرآن کی طرف. قرآن میں ابراہیم کا جملہ آج تک ہے، سورہ ابراہیم. ابراہیم نے کہا مالک وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مالک مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. ابراہیم نے کہا مالک مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. ابو طالب نے نکاح کے خطبے میں کہا کہ میں ہوں ابراہیم کی اولاد، میں ہوں ابراہیم کا بیٹا. اور محمد نے تصدیق کی کہ یہ ابو طالب ابراہیم کا بیٹا. اب مسلمانوں کا درود شریف پڑھو جو ٹی وی پر بھی آتا ہے. اللہ توجہ رکھنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم. شکر گزار. ٹی وی پر بھی درود آتا ہے، مسلمانوں کا درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. مالک درود بھیج ابراہیم پر اور ابراہیم کی اولاد پر. ابو طالب نے کہا میں ابراہیم کی اولاد. تو عجیب مسلمان ہو، ابو طالب پر درود بھی بھیج رہے ہو، اسے کافر بھی کہہ رہے ہو. شکر گزار. جنگا چو بچے سپاہی دے پترا، جہنم دے رستے دراہی دے پترا. پڑھے جہنم دے رستے دراہی دے پترا، جنگا چو بچے سپاہی دے پترا. نبی دا نکلا تے عمران پڑھیا، تو قوم ہو کنا بے نگاہی دے پترا. صلی علی محمد و آل محمد. میں شکر گزار.